السلام علیکم. آئی ایم شہزاد, انٹیگریٹڈ مینجمنٹ پروفیشنل اینڈ موٹیویشن مینٹور. آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ جاپان کے حوالے سے ہے کہ جاپان کس طریقے سے ایک ایتھیکل پروفیشنل کے طور پہ دنیا کے سامنے آیا. 1945 میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم کا اٹیک ہوتا ہے. وہ کنٹری مکمل طور پہ کولیپس کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کیونکہ اکنامک کنڈیشن بھی ختم ہو گئی تھی اور وہاں پہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے تھے اور بہت سے لوگ تو ویسے مر گئے تھے. تو اس قوم کیسے دوبارہ ریوائیو کیا, کیسے کھڑی ہوئی؟ وہ ایسے کھڑی ہوئی کہ انہوں نے پیرنٹس کو گائیڈ کرنا شروع کیا کہ اپنے بچوں کی ایتھک ٹریننگ کیسے کرنی ہے, اور ٹیچرس کو گائیڈ کرنا شروع کیا کہ اسکولس کے اندر جو بچے آ رہے ہیں ان کو کیسے ایتھک سکھانی ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ آج اگر ہم بچوں پہ ایتھیکل ٹریننگ کریں گے, ڈیولپمنٹ کریں گے, تو یہ جو بچے جہاں جہاں پہ جائیں گے, جس اسٹیج پہ جائیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, پروفیسنل بنیں گے, پولیٹکس میں جائیں گے, جہاں بھی جائیں گے وہ ایتھیکل ہوں گے. تو انہوں نے ایتھکس پہ کام کیا اور آپ دیکھیں کہ 25 سال بعد وہ کنٹری ایتھیکل پروفیشنل بن گیا. تو جو بچے 11 سے 20 سال کے تھے ان کو کیریئر ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے آئے, وہ کیریئر بتایا کس طریقے سے بچے گرو کر سکتے ہیں. اس سے جو 21 سے 30 سال کے نوجوان تھے ان کو سکھایا پروفیشنل ڈیولپمنٹ, کہ پروفیشنلی کیسے آپ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, کیسے آپ جو جاپانی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں